بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کا تذکرہ بغیر کسی نام کی وضاحت کے ابنی آدم، آدم کے دو بیٹے کے الفاظ سے کیا ہے۔ البتہ احادیث کی بعض کتابوں میں ان دونوں کا نام قابیل اور حابیل بیان کیا گیا ہے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر اتار دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا تھا، تو انسانی آبادی کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس طرح جاری ہوا جس کا تذکرہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایت سے نقل کیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے: حضرت حوا علیہ السلام کو بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان بچوں کے آپس میں نکاح کا یہ دستور بنایا گیا تھا کہ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کی بہن سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی بہن سے خود ہی نکاح کر لے اور دستور کے مطابق حابیل کو یہ موقع نہ دے جو اس کا شرعی حق تھا۔ جب یہ کشمکش طویل ہو گئی اور کسی طرح سے افہام و تفہیم کا سلسلہ کامیاب نہ ہو سکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی الہی کی ہدایت پر اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر اور قربانی رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت اس قربانی کے قبول ہونے کی سمجھی جاتی تھی۔ اس طریقے کے مطابق حابیل چھوٹے بھائی نے اپنے جانوروں میں سے ایک صحت مند جانور خدا کی نذر کیا اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور اس کے چھوٹے بھائی حابیل کی نظر کو جلا دیا اور قابیل کی نظر ویسی ہی پڑی رہی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ناحق پر، لیکن قابیل نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ بغض و عداوت نے قابیل کو اس حد تک پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے حق پرست بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ بالآخر اس نے اپنی حرکات سے ظاہر کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس گناہ کے تصور سے کانپ گیا اور اپنے تقوی اور نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے یوں مخاطب ہوا: تیری جو مرضی ہے وہ کر گزر، میں تو اس گناہ میں خود کو ملوث نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے قتل کے درپے ہوتا ہے تو ہو جا، میں تیرے قتل کے درپے نہیں ہوں گا۔ رہا قربانی والا معاملہ، وہ تو واضح ہے کہ اللہ نیک اور حق پرست انسانوں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ لہذا میرے قتل کرنے کی بجائے تجھے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قربانی کے اس امتحان سے تجھے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس نصیحت کا قابیل پر الٹا اثر ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے حق پرست بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روئے زمین پر ابھی تک انسانی قتل کا حادثہ نہیں ہوا تھا اور غالباً یہ دنیا میں پہلی موت بھی تھی۔ حابیل مظلوم کی نعش زمین پر پڑی رہی۔ نسل انسانی کا یہ پہلا ناحق خون تھا۔ قابیل کے جنون کا انتقام جب سرد پڑ گیا تو یہ فکر سوار ہوئی کہ اپنے اس عمل بد کو کس طرح چھپایا جائے اور نعش کا کیا انتظام کیا جائے۔ اب تک دفن کرنے کا کوئی طریقہ جاری نہیں ہوا تھا۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کو اپنی پشت پر لیے پھرتا رہا، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ جب تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ ایک کوے کو اس نے دیکھا وہ زمین کورید کورید کر گڑھا بنا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک مردہ کوے کو اس میں چھپا دیا
قابیل کو احساس ہوا مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر اس میں اپنے بھائی کو چھپا دیا اور اسی طرح مردہ جسم سے اس نے چھٹکارا پایا۔ اس عمل کے بعد اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت 27 سے 31 تک اسی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نظر پیش کی، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نظر مقبول نہیں ہوئی۔ جس کی نظر قبول نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کا ہی عمل قبول کرتے ہیں، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز درپے نہیں ہوں گا۔ میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں اور میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر پر لے لے، پھر اہل دوزخ میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے دل نے اس کے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، پھر اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو تعلیم دے کہ اپنے بھائی کی نعش کو کس طریقے سے چھپائے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کی طرح ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دیتا۔ سو اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ناحق خون ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی ہے اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئندہ بدکاروں اور ظالموں کے لیے برا نمونہ اور مثال بنے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو بھی شخص آئندہ کسی ظلم اور بدعت کا کام کرے گا تو وہ ظلم اور بدعت کا بانی بھی اس گناہ میں برابر کا حصہ دار ہوگا۔